ابراہیم کے والد جب آگے چل کر یہ آواز لگا رہے تھے تو حضرت ابراہیم خاموش تھے، تو ان کے والد حضرت آزر نے کہا بیٹے تم میری بات کی تصدیق کرو، میری بات کی تائید کرو، تم بھی پیچھے یہی کہتے آؤ کہ واقعی خدا بہت اچھے ہیں، تم ان کو لے لو، ہم ان کی منڈی لگائیں گے، ہم ان کی بولیاں لگائیں گے، تمہیں جو خدا پسند آ جائے تم اس کو لے لو۔ تو حضرت آزر نے آگے سے آواز لگائی کہ فلاں مشکل کا خدا ہے، یہ تکلیف دور کرنے والا خدا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا خدا ہے۔ اور پیچھے حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے تھے لوگوں میرا باپ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ساری کی ساری غلط بات کر رہا ہے، یہ کوئی خدا اچھے نہیں ہے، یہ جھوٹے خدا ہے، یہ مشکل کشا خدا نہیں ہے۔ لوگوں اگر تم لوگوں نے ان کو لینا ہو لے لو، وگرنہ میرا باپ جو بات کر رہا ہے یہ بات غلط کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو حضرت آزر نے اپنے اس بچے کو کہا بیٹے باقی اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کا نفع سوچتی ہے، باپ کا منافع سوچتی ہے، باپ کے کاروبار کو آگے لے کر چلتی ہے، لیکن تو بجائے فائدے کے تو نقصان کرا رہا ہے، تو الٹے اعلان کر رہا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت ابراہیم نے بچپن کے عالم کے اندر سب سے پہلے اپنے باپ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور کہا ابا جان میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جن خداؤں کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ اگر ان خداؤں کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یہ اپنی پریشانی تو دور کر نہیں سکتے، یہ آپ کی پریشانی کیسے دور کریں گے؟ باپ نے کہا بیٹے کیا کہہ رہے ہو، میرے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ابا جان آپ کی دو آنکھیں ہیں، اس کی دو آنکھیں بھی نہیں ہیں، آپ کے دو ہاتھ ہیں، اس کے دو ہاتھ بھی نہیں ہیں، آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ تو آنکھوں سے کانے ہیں، یہ تو دیکھ نہیں سکتے، آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جائے آپ اپنی مدد خود کرتے ہیں، اپنے کام خود کرتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ اپنی ٹانگوں کے اوپر چل کر جاتے ہو، اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہو۔ ابا جان جن خداؤں کو تم مانتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ابا جان اگر ان کے اوپر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اپنے اوپر سے ایک مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، آپ کا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ سن سکتے ہیں، یہ پتھر ہے، یہ سن نہیں سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، آپ ان کی عبادت نہ کیا کریں، آپ ایک خدا کی عبادت کیا کریں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے جو جواب دیا فرمایا اے بیٹے اگر تو اس طرح کی باتیں کرے گا، اگر اس طرح تو میرے خداؤں کو برا اور بھلا کہے گا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، میں تجھے پتھر مار مار کے تجھے زندہ درگور کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو مجھے قتل کر دو، لیکن میں تمہارے خداؤں کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ حضرت آزر کو حضرت ابراہیم نے جب یہ جواب دے دیا، آخر کار ایک وہ وقت بھی آیا کہ باپ کے گھر سے حضرت ابراہیم جدا ہو گئے۔ یہ پہلا امتحان تھا، اور دوسرا امتحان نمرود کے سامنے پیش آیا، یعنی پہلے امتحان کے اندر باپ کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے، اور دوسرے امتحان کے اندر نمرود بادشاہ کا مقابلہ کیا۔ اب نمرود بادشاہ کے سامنے بھی حضرت ابراہیم کے یہی سوالات تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے، وقت کے خدائی کا دعویٰ کرنے والے نے یہ کہا ابراہیم اگر تو کہتا ہے کہ تیرا خدا اللہ ہے، بتا تیرے خدا کی صفات کیا ہیں، تیرا خدا کیا کام کر سکتا ہے اور میں کیا کن کاموں کو نہیں کر سکتا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اے نمرود بادشاہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے، یہ میرے خدا کی صفات ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو نمرود بادشاہ نے کہا اچھا اگر خدا کی یہ صفات ہیں تو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں۔ ایک شخص کو بلایا جس کے اوپر موت کا جو تختہ دار کے اوپر چڑھا ہوا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد آدمی پھر رہا تھا اس کو بلا کر قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ کہا جو تو شرطیں بیان کر رہا تھا، جو خدا کی تو صفتیں بیان کرتا ہے، دیکھو میں بھی وہی کام کر سکتا ہوں۔ اس شخص کی موت واقع ہونے والی تھی، اس کے گلے کے اندر پھندا تھا، اس کی موت واقع ہونے والی تھی، دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ اور جو
آزاد پھر رہا تھا، جس کی موت ابھی آنے والی نہیں تھی، میں نے اس کو مار دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ نمرود بادشاہ، اس کی عقل کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، اس کو اب میری بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ پاک کی ایک دوسری صفت بیان کی، فرمایا اے نمرود بادشاہ، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا دے، میں تجھے خدا مان لوں گا۔ اب نمرود بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، اس سے کسی قسم کا کوئی جواب نہ بن پایا۔ تو آخر کار یہ کہنے لگا، اچھا تو یہ کہتا ہے کہ میرے خدا کی یہ صفات ہیں، اچھا اگر تو نے مجھے اپنا خدا نہ مانا تو دیکھ لے، تو اکیلا آدمی ہے اور میرے پاس لاکھوں اور کروڑوں کی فوج ہے، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نمرود میں اکیلا ضرور ہوں لیکن میرے ساتھ میرے رب کی مدد شامل ہے، تیری فوج میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آخر کار علماء کرام نے لکھا ہے ایک وقت وہ بھی آیا کہ نمرود بادشاہ نے کہا، اچھا جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے، جس کو تو اپنا